بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین و سامعین، چند دنوں سے سوشل میڈیا پر فیصل آباد کے ایک عالم ہیں مولانا سعید اسد صاحب، ان کے شاگرد نے ایک مسئلہ اٹھایا ہوا ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، سعید اسد صاحب کچھ کہتے ہیں، ان کے تربیت یافتہ کچھ کہتے ہیں، اور مولانا سعید اسد صاحب ایک طرف اتحاد کی باتیں کرتے ہیں کہ امت کو جوڑ دو، اکٹھا کر دو، جاتے جاتے کچھ دے جاؤ امت کو، اتحاد کا تحفہ دینا چاہتا ہوں، یہ میرا فارمولہ ہے۔ ایک طرف تو اتحاد کے فارمولے مولانا سعید اسد صاحب رکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کے شاگرد غلام حسین گیل صاحب چیلنج کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں خدا کا خوف کریں، ایک راستہ اختیار کریں، یا اتحاد کریں یا پھر چیلنج کریں۔ ہم کو دونوں راستے منظور ہیں۔ اگر آپ اخلاص کے ساتھ اتحاد چاہتے ہیں تو ہم آپ کی ہر بات پوری کرنے کو تیار ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا، اگر یہ عبارتیں اتحاد کے راستے میں رکاوٹ ہیں تو ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ میں ہر عالم سے لکھوا کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کے اتحاد میں کوئی معاملہ رکاوٹ نہ بنے، آپ تیار رہیں، آپ کے لیے راستہ ہم صاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر آپ کے شاگرد نے کہا ہمیں مرکزی جمعیت کے لیٹر پیڈ پر لکھوا کے دیں۔ میں نے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے آفیشیل لیٹر پیڈ پر لکھوا دیا، وہ تحریر میرے پاس محفوظ ہے، آپ سکرین پر دیکھ بھی سکیں گے۔ لیکن کتنی منافقانہ آپ کی طرف سے رویہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آپ اتحاد کی دعوت کبھی حشام صاحب کو دے رہے ہیں، کبھی آپ علامہ ابتسام صاحب کو دے رہے ہیں، کبھی آپ جماعت الدعوہ کے سٹیج پر جا کے اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں، کبھی مولانا میر حمزہ صاحب کو کہتے ہیں میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں۔ لیکن آپ کے تربیت یافتگان، ان کو بھی سمجھائیے، اگر آپ واقعتاً اخلاص کے ساتھ اتحاد چاہتے ہیں، اگر آپ مخلص ہیں، امت کو دھوکہ نہ دیں، عوام کے ساتھ دھوکہ نہ کریں۔ میں نے الحمدللہ وہ تحریر لکھوا دی ہے۔ میں آپ کے شاگرد کو ہر حوالے سے ان کو میں نے قائل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پتہ نہیں ان کا کیسا ذہن ہے، کیسی آپ نے تربیت کی ہے ان کی، یا آپ کے دل کے اندر نفاق ہے۔ حضرت صاحب برائے مہربانی، میں نے الحمدللہ اپنا حق ادا کر دیا۔ اگر کوئی کمی آپ کہتے ہیں کہ یہ رہ گئی ہے، میں وہ بھی پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یک طرفہ فیصلہ نہ کریں۔ آپ اتحاد کے ساتھ مخلص ہیں تو میرا مطالبہ ہے، بریلویوں کی معتبر کتابوں میں کفریہ عبارات موجود ہیں، آپ بھی تحریری ان سے برات کا اعلان کریں۔ 2-3 حوالے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ملفوظات کا حوالہ، ملفوظات میں احمد رضا خان کے متعلق لکھا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ سچے مجذوب کی پہچان کیا ہے، تو ان میں جواباً انہوں نے عرض کیا، لکھا کہ سچے مجذوب کی پہچان یہ ہے۔ وہ آگے پھر موسیٰ سہاگ کا واقعہ مکمل طور پر نقل کرتے ہیں، آپ سکرین پر حوالہ دیکھ رہے ہیں۔ صریحاً اس میں کفر ہے، اللہ کو کی بیوی معاذ اللہ لکھا ہوا ہے اس میں موسیٰ سہاگ کو۔ کیا یہ کفر نہیں ہے؟ پھر اسی طرح یہ میرے پاس کتاب ہے آپ کی سبع سنابل، یہ میر عبد الواحد کی کتاب ہے۔ اس کے متعلق آپ سارے بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس کتاب کو قبولیت حاصل ہے، اس کو شرف قبولیت حاصل ہے، اور اس کتاب کے اندر یہ حوالہ موجود ہے، اس کے صفحہ نمبر 278 پر، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ والا، اس سے برات کا اعلان کون کرے گا؟ اس کے متعلق حکم بھی فرما دیں، اس کا حکم کیا ہے، اس سے تحریری برات کا اعلان بھی کریں اگر واقعتاً آپ مخلص ہیں، اگر اتحاد چاہتے ہیں۔ یہ 2 حوالے میں آپ کی خدمت میں فی الوقت رکھ رہا ہوں، ضرورت پڑی تو انشاءاللہ باقی بھی کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اسی طرح کے 20 حوالے ہیں جس میں کفریات پائی جاتی ہیں، اللہ رسول کی توہین پائی جاتی ہے، صحابہ کرام کی تنقیص پائی جاتی ہے، اہل بیت کی توہین پائی جاتی ہے۔ میں ایسی معتبر کتابیں ہیں آپ کی جس میں ایسے حوالے موجود ہیں۔ اگر آپ ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں، میں سمجھوں گا آپ واقعتاً
اتحاد کے ساتھ مخلص ہیں، اتحاد چاہتے ہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ برات کا اعلان نہیں کرتے تو آپ کے دل کے اندر نفاق ہے مولانا، آپ پھر اتحاد نہیں چاہتے، آپ انتشار چاہتے ہیں، آپ امت کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ کے شاگرد دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ نے اتحاد کا چولا پہن کے اپنے شاگردوں کو آگے لگایا، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کے ساری رکاوٹیں اتحاد کے راستے میں جتنی رکاوٹیں آتی ہیں وہ ساری ہٹانے کے لیے تیار ہیں۔ بتائیں ہمیں، تقویت الایمان کی عبارات پر آپ کو اعتراض تھا؟ میں کہتا ہوں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، جتنی عبارات جس عبارت سے کہتے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، برات ہم لکھوا دیتے ہیں آپ کو۔ اگر آپ مخلص ہیں، بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ پھر بھی باز نہ آئے تو پھر ہم انشاءاللہ آپ کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر میدان میں آپ کا مقابلہ کیا ہے، آپ جانتے ہیں، اور اب بھی کریں گے۔ اگر آپ باز نہ آئے تو میں آپ سے پھر آخر پر مؤدبانہ التماس کرتا ہوں، خدا کے لیے امت کو دھوکہ نہ دیں، بات سیدھی سیدھی کریں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اتحاد چاہتے ہیں تو پھر آئیے، مل جائیے ہمارے ساتھ، ہم آپ کی ہر بات پوری کرنے کو تیار ہیں۔ جس سے کہیں میں لکھوا کے دینے کو تیار ہوں، جسے کہیں میں ان سے آپ کو ملاقات کروانے کے لیے تیار ہوں۔ پہلے بھی آپ نے کئی دفعہ مجھے کہا تھا کہ فلاں صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ میں نے اس ذہن سے آپ کے ساتھ مولانا صاحب آپ سے ملاقات کروائی کہ آپ اتحاد چاہتے ہیں، آپ کی طبیعت میں نرمی آ گئی ہے۔ ایک بہت بڑے سٹیج پر آپ نے کہا تھا نا کہ ان مسئلے مسائل کو ممبر و محراب پر لانے کی ضرورت کیا ہے، رولا صرف غلط فہمیوں کا ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی کہا تھا جتنا میں نے علماء اہل حدیث کو پڑھا ہے اتنا کسی نے نہیں پڑھا۔ تو بند نو بزرگان اہل حدیث نو جنہ میں پڑھیا شاید انہاں بھی نہ پڑھے ہو۔ میں دیکھا جھگڑا صرف غلط فہمیاں دا ہے، وہ اسی نیڑے ہو کے نہیں بیٹھتے، غلط فہمیاں دا جھگڑا، باقی جھگڑا کوئی نہیں۔ تو برائے مہربانی اگر آپ یہ اعلان حق کر چکے ہیں کہ رولا غلط فہمیوں کا ہے، اگر آپ اعتراف کر چکے ہیں تو پھر دو نمبری کیوں کرتے ہیں؟ منافقانہ رویہ پھر کیوں اپناتے ہیں؟ برائے مہربانی اپنے شاگردوں کو سمجھائیے اور خود صحیح اتحاد والا رستہ اختیار کیجئے۔ انشاءاللہ ہم آپ کا ہر حوالے سے ساتھ دیں گے۔ سرگودا سے آپ کو مایوسی ہوئی دیوبندیوں کی طرف سے، پتہ نہیں کہاں سے آپ کو مایوسی ہوئی، انشاءاللہ ہماری طرف سے آپ کو مایوسی نہیں ملے گی۔ میں کہتا ہوں آپ آگے بڑھیں لیکن منافقانہ رویہ اختیار نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ اخلاص کے ساتھ اتحاد چاہتے ہیں تو آپ کا حامی و ناصر ہو، اگر آپ انتشار چاہتے ہیں تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ انشاءاللہ ہم ہر باطل کے ساتھ ٹکرائیں۔ والسلام۔